الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء الذين هم خلاصة العرب الآباء وخير الخلائق بعد الأنبياء أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها إن كل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون. كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم. صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. گرامی قدر سامعین، المخلصین الموحدین، دوستوں، بزرگوں، عزیز ساتھیوں، پچھلے درس القرآن میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 26 میں ہم نے جو بات ختم کی تھی کہ خالق کائنات نے قرآن مقدس کے اندر مختلف پیرائی میں لوگوں کو مسئلہ توحید سمجھانے کے لیے مختلف عنوانات اور دلائل اور مثالیں بیان فرمائی. آیت نمبر 26 میں اللہ تعالی نے ایک مثال کے ذریعے عقیدہ توحید کی وضاحت فرمائی اور مشرکین مکہ کی طرف سے ایک بہت بڑے اعتراض کا جواب بھی ارشاد فرمایا. اعتراض ان کا یہ تھا کہ اگر یہ کتاب اللہ تعالی کی طرف سے حق ہوتی اور یہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالی کے سچے پیغمبر ہوتے تو پھر اس قرآن کے اندر اللہ تعالی نے یہ مکھیوں اور مچھروں کی مثالوں کو کیوں بیان فرمایا؟ اگر اللہ کی طرف سے ہوتی تو پھر یہ چیزیں بیان نہ ہوتی. تو اللہ تعالیٰ نے اس کا مقصد بیان فرمایا کہ ہمیشہ جس چیز کو سمجھایا جاتا ہے اس کی اہمیت کو سامنے رکھ کے مثال دی جاتی ہے. میں اللہ تعالیٰ کے علاوہ دنیا کائنات میں تم جس جس کی عبادت کر رہے ہو میں اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں حقیر ہے، ان کی کوئی وقت نہیں ہے. میں اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں ان کا کوئی عزت اور وقار نہیں ہے. تو جب میں نے یہ بات سمجھانی ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کے علاوہ تمہاری عبادت کے کوئی بھی لائق نہیں، تم جس جس کی عبادت کر رہے ہو سو سب کے سب بیکار ہے. تمہیں اللہ تعالیٰ نے اس بات کو سمجھانے کے لیے کسی اعلیٰ چیز کی مثال نہیں دینی بلکہ اس چیز کی حقارت کو واضح کرنے کے لیے مثال بھی حقیر چیز سے دینی ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے معبودان باطلہ کی حقارت کو بیان کرنے کے لیے مثال حقیر سے حقیر چیز مکھی اور مچھر سے بیان فرمائی اور یہ فرمایا کہ ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقها. فرمایا اللہ تعالیٰ اس بات سے نہیں شرماتے کہ وہ کسی مکھی یا مچھر کی مثال بیان کرے یا اس سے بھی حقیر مخلوق کی مثال کو بیان کرے. ہاں اتنی بات ضرور ہے کہ جو میں اللہ تعالیٰ مثالیں بیان کرتا ہوں مسائل کو سمجھانے کے لیے، فرمایا مثال کو سن کے دو طرح کے لوگ سامنے آتے ہیں. فرمایا ایک وہ
جو اس پر مکمل طور پہ یقین رکھتے ہیں۔ فرمایا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِّهِمْ، فرمایا ان کا ایمان ان مثالوں سے بڑھ جاتا ہے۔ اور دوسرے وہ فرمایا جو کافر ہیں، جو اللہ تعالیٰ کی بات کو نہیں مانتے، فرمایا ان کے لیے وہ کیا کہتے ہیں؟ فرمایا کہ ماذا اراد اللہ بہذا مثلا، ہمیں کچھ سمجھ نہیں آتی اللہ نے یہ مثال کیوں بیان کی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان مثالوں سے ایک آدمی جسے ہدایت ملتی ہے، دوسرا وہ جسے میں اللہ تعالیٰ گمراہ کرتا ہوں۔ اور گمراہ کون ہوتے ہیں؟ وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ، فرمایا گمراہ ہوتے ہیں فاسق لوگ، نافرمان لوگ، گناہ گار لوگ۔ فاسق کسے کہا جاتا ہے؟ عام طور پر یہ بات سننے میں آتی ہے فلاں فاسق آدمی ہے، گناہ گار ہے۔ تو فاسق کا لفظی معنی ہے اطاعت خداوندی سے نکل جانے والا، جو اللہ تعالیٰ کی اطاعت سے نکل گیا، پیغمبر کی اطاعت سے دور چلا گیا، فرمایا شریعت کی زبان میں اسے فاسق کہا جاتا ہے۔ فرمایا دو طرح سے، چاہے کبیرہ گناہ کا ارتکاب کیا اور پھر اس کے بعد توبہ نہ کی تب بھی فاسق بن گیا، اور دوسرے نمبر پہ گناہ تو چھوٹا کر رہا ہے، صغیرہ گناہ ہے، لیکن اس پر ہمیشگی کر رہا ہے، ہمیشہ کرتا ہے وہ گناہ، فرمایا تب بھی اللہ کے ہاں وہ فاسق لکھا جائے گا۔ اور اس سے اور بد نصیب انسان جو گناہ بھی کرتا ہے اور علل اعلان کرتا ہے، گناہ بھی کرتے ہیں اور گناہ کر کے اس پر فخر محسوس کرتا ہے، اس کو کہا جاتا ہے فاجر، فاسق اور فاجر۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ، ان مثالوں سے فاسق، کافر اور نافرمان لوگ فرمایا ان کو ہدایت نہیں ملتی بلکہ وہ گمراہ ہوتے ہیں۔ اب اس آیت کریمہ جو آج کے درس میں ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے اس فاسق آدمی کی علامات اور نشانیوں کو بیان کیا۔ فرمایا وہ فاسق آدمی اور گناہ گار کون ہے کہ جسے قرآن مجید سے بھی ہدایت حاصل نہیں ہوتی؟ وہ اللہ تعالیٰ نے چند مثالیں اور چند اصول اور چند علامات، چند شرائط بیان کی ہیں کہ جس کے اندر وہ پائی جائیں گی سو فرمایا وہ فاسق ہوگا، اور ایسا بدنصیب انسان اسے قرآن سے بھی ہدایت حاصل نہیں ہوگی۔ دیکھیں جی قرآن مجید کی آیت کا ترجمہ۔ فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین ينقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ أُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ۔ الَّذِينَ يَنقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ، یہ فاسقین کی صفت اول ہے، پہلی صفت جو فاسق لوگ ہیں، جو گمراہ ہوتے ہیں۔ فرمایا الذین ینقضون، جو توڑتے ہیں عہد اللہ، اللہ تعالیٰ کے وعدے کو، من بعد میثاقہ، اس کو مضبوط کرنے کے بعد۔ فرمایا پہلی صفت جو اللہ تعالیٰ سے وعدہ پکا کرنے کے بعد اس کو توڑ دیتے ہیں۔ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ، اور ختم کرتے ہیں اس چیز کو، قطع کرتے ہیں اس چیز کو کہ جس کو ملانے کا حکم اللہ تعالیٰ نے دیا۔ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، اور تیسری صفت ہے وہ زمین میں فساد برپا کرتے ہیں، زمین میں شر پھیلاتے ہیں، زمین کے اندر شر و فساد کا باعث بنتے ہیں۔ فرمایا یہ تین صفات فاسقین کی۔ پہلی صفت کی تھوڑی سی تفصیل سنیے گا۔
اور میں ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه، اور میں اللہ تعالیٰ سے وعدہ کرنے کے بعد اس کو توڑ دیتے ہیں۔ اب وعدے سے مراد کیا ہے؟ عہد اللہ، اور میں پہلا معنی اور مراد لیا مفسرین کرام نے، فرمایا وعدے سے مراد ہے ایمان والا وعدہ۔ فرمایا جب بھی انسان نے کلمہ پڑھا، ایمان قبول کیا، اللہ تعالیٰ سے وعدہ کیا مولا تیری ہی بات ماننی ہے، تیری نافرمانی نہیں کرنی، تیرے پیغمبر پہ ایمان لائے، تیرے پیغمبر کی سنت کی اتباع کرنی ہے، ہم نے اس کے خلاف نہیں جانا، تو عہد اللہ کے وعدے سے مراد ہے ایمان والا وعدہ۔ اور 27ویں رات کو میں تفصیل سے بات عرض کر چکا ہوں کہ ایمان کس چیز کا نام ہے۔ ایمان اس چیز کا نام ہے کہ اللہ تعالیٰ کی حلال کردہ چیزوں کو حلال سمجھنا اور اس کے حرام کردہ چیزوں کو حرام سمجھنا، حلال کی طرف رغبت رکھنا، حرام سے اپنے آپ کو دور رکھنا، یہ ایمان کا بنیادی جز ہے، یہ ایمان کا بنیادی حصہ ہے۔ تو فرمایا عہد اللہ، اور ایمان کی ایک اور بھی تعریف کی محدثین کرام نے، فرمایا الایمان هو التصدیق بما جاء بالنبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا ایمان اس چیز کا نام ہے کہ ہر اس چیز کو ماننا، ہر اس چیز کا اقرار کرنا اور ہر اس چیز کا دل میں یقین رکھنا۔ فرمایا جو اللہ کے پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آئے، ایمان اس چیز کا نام ہے۔ تو عہد اللہ کے وعدے سے مراد پہلی ایمان والا وعدہ۔ فرمایا ایمان قبول کیا، اللہ تعالیٰ سے وعدہ کیا مولا تیری ہی ماننی ہے، تیرے علاوہ کسی کے مان کے زندگی نہیں گزارنی۔ تو فرمایا جو لوگ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی نہیں مانتے، ایک ہے نہ ماننا، دوسری چیز ہے مانتے تو ہے عمل نہیں کرتے۔ فرمایا جو انکار کرتا ہے وہ تو سینے سے گیا، وہ تو بالکل ہی ختم، ایمان سے باہر ہو گیا۔ دوسرا فرمایا انکار تو نہیں کرتا، عمل میں کمزوری کرتا ہے، فرمایا یہ گناہگار انسان ہے۔ تو ينقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، ایمان قبول کرنا یہ اللہ سے وعدہ کرنا ہے ایک، اور دوسرا عہد اللہ کے وعدے سے مراد کیا ہے؟ فرمایا اللہ کے وعدے سے مراد ہے وہ عالم ارواح کا وعدہ جو ہم اللہ تعالیٰ سے کر کے آئے ہیں۔ وہ کون سا وعدہ ہے وہ بھی ذرا دیکھ لیجئے گا۔ یہ 9واں پارہ میرے سامنے کھلا ہوا ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے اس وعدہ الست کو ذکر فرمایا۔ یہ سورہ اعراف میں فرمایا وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدم، فرمایا جب میں اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی اولاد سے وعدہ لیا۔ یہ سورہ اعراف اور آیت نمبر 172 اور 9ویں پارے کا 12واں رکوع شروع ہو رہا ہے۔ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا أَن تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَٰذَا غَافِلِينَ۔ خالق کائنات نے فرمایا وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ، فرمایا جب آپ کے رب نے آدم علیہ السلام کی اولاد سے ایک وعدہ لیا۔ فرمایا کیسے وعدہ لیا؟ حدیث مبارک کے اندر آتا ہے، فرمایا قیامت تک جتنے لوگوں نے دنیا میں آنا تھا اللہ تعالیٰ نے سارے لوگوں کی ارواح کو اکٹھا پیدا فرمایا ہے۔
اور میں ساری ارواح کو پیدا کیا اور سب کو اکٹھا کر کے ان سے وعدہ لیا. وعدہ کیا ہے؟ فرمایا وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، اور اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو گواہ بنایا. اور کیا فرمایا؟ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ، بتاؤ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قالوا، سب نے کہا بلا یا اللہ کیوں نہیں، تو ہی ہمارا رب ہے. شہیدنا، ہم اس بات کی گواہی دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں نے آپ سے یہ وعدہ کیوں لیا ہے کہ آپ سے اپنے رب ہونے کا وعدہ لیا، اس لیے کہ ان تقولوا یوم القیامت انا کنا عن ھذا غافلین، کہ یہ نہ ہو کل قیامت کے دن تم آؤ اور آ کر کہو کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا دنیا میں ہمیں پیدا کس نے کیا ہے، ہم نے عبادت کس کی کرنی ہے، ہمیں بھیجنے والا کون ہے، ہمیں تو اس بات کی خبر ہی نہیں تھی. اسی آیت کے تحت امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک بات لکھی ہے. وہ فرماتے ہیں ایک انسان پیدا ہی جنگل میں ہوا. فرمایا جنگل میں پیدا ہوا اور ساری زندگی اس نے جنگل میں گزار دی. فرمایا کوئی بھی مبلغ، کوئی بھی اس کو دعوت اسلام دینے والا پہنچے نہیں ہے اس تک. فرمایا اسی طرح زندگی گزاری اور پھر مر گیا. قیامت کا دن ہوگا، اس انسان سے نہ نماز کا پوچھا جائے گا، نہ روزے کا پوچھا جائے گا، نہ حج کا، نہ زکوٰۃ کا، لیکن اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا ضرور اس سے سوال ہوگا. اس لیے کہ ہر انسان عالم ارواح میں اللہ تعالیٰ سے وعدہ کر کے آیا ہے. ایک اور دوسری چیز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو عقل بھی دی ہے، بصیرت بھی عطا فرمائی ہے. فرمایا ساری چیزوں کو دیکھ کے سمجھ سکتا ہے کہ اگر جنگل میں رہ رہا ہے اس بات پہ غور و فکر کر سکتا ہے یہ کتنے قسم کے درخت نظر آ رہے ہیں، یہ جھاڑی ہیں، یہ اتنے پھل فروٹ والے درخت ہیں، یہ ندی نالے بہ رہے ہیں. کوئی نہ کوئی تو بنانے والا ہے جس نے انہیں بنایا ہے، اور اسی ذات نے مجھے بھی پیدا کیا ہے. فرمایا سمجھ سکتا ہے. اس لیے فرمایا قیامت والے دن عقیدہ توحید کے بارے میں اس سے ضرور سوال ہوگا. یہ عالم ارواح میں بھی، آپ بھی اور ہر انسان یہ اللہ سے وعدہ کر کے آئے ہیں مولا تو نے ہمیں پیدا کیا ہے، تو ہی پیدا کرنے والا ہے، تیرے علاوہ ہمارا کوئی بھی رب نہیں ہے. اللہ اکبر. حضرت مولانا بشیر احمد صاحب خوشاب کے بہت بڑے عالم گزرے ہیں، دارالعلوم دیوبند سے فارغ تھے. ان سے ایک آدمی نے جمعے کے دوران سوال کیا. انہوں نے کہا جی آپ کہتے ہیں کہ عالم ارواح میں ہم وعدہ کر کے آئے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ جی ہم آپ کو ہی رب مانیں گے، آپ کے علاوہ ہمارا رب کوئی نہیں ہے. کہتے ہمیں یاد تو ہے نہیں، ہم میں سے کسی کو بھی یاد نہیں ہے کہ ہم وعدہ کر کے آئے تھے. تو مولانا بشیر احمد صاحب اللہ تعالیٰ انہیں غریق رحمت فرمائے، بڑے بردے کلندر تھے، درویش انسان تھے، ساری زندگی درویشی میں گزاری اور اللہ تعالیٰ کی توحید سنائی لوگوں کو بغیر کسی لالچ کے. اللہ اکبر اللہ اکبر. ان کی ایک بات یاد آ گئی، جب بھی کبھی باہر نکلتے نا اپنے ساتھ ایک طالب علم رکھتے تھے. کوئی بھی آدمی کوئی کہتا جی یہ میری زکوٰۃ کے پیسے مدرسے کے لیے لے لیں، یہ جی صدقے کے پیسے لے لیں، یہ مسجد کے لے لیں. استاد جی نے کبھی ہاتھ ہی نہیں لگایا تھا. کہتے بھائی ہمارا ہاتھ لگانا بھی جو ہے نا وہ کہیں گناہ کا باعث نہ بن جائے، یہ ان لوگوں کا حق ہے، زکوٰۃ ہے، صدقات ہے، یہ میرے ساتھ طالب علم ہے انہیں کو دے دیں، انہیں کو دے دیں. مجھے ڈر لگتا ہے کہ ہاتھ لگانے پہ بھی اللہ پکڑ نہ لے کہ بھئی آپ کے نہیں تھا آپ نے کیوں ہاتھ لگائے ہیں. اتنا تقویٰ تھا اس انسان میں. بہرحال تو انہوں نے فرمایا کہ جی بات یہ ہے کہ آپ میں سے ہر ایک آدمی جب پیدا ہوا، پیدا ہونے کے بعد ہر ایک نے اپنی ماں کا دودھ پیا کہ نہیں پیا؟ جی ہر ایک نے پیا. کیا آپ کو یاد ہے؟ کہ جی ہمیں یاد تو نہیں ہے. تو پھر کرو اس کا انکار کہ جی یاد نہیں ہے تو ہم نے پیا ہی نہیں ہے.
تو انہوں نے کہا جی نہیں، ہمیں تو ماں نے بتایا ہے، ابو نے بتایا ہے، بہن بھائیوں نے بتایا ہے، بڑوں نے کہ جی آپ کو والدہ نے دودھ پلایا ہے۔ تو استاد جی نے فرمایا جیسے ان کے بتانے پہ تجھے یقین آ گیا کہ میں نے دودھ پیا ہے، یہ رب تجھے بتا رہا ہے کہ بھائی تم عالم ارواح میں وعدہ کر کے آئے تھے، تو اس میں بھی یقین کر لو کہ ہم وعدہ کر کے آئے تھے دنیا میں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو دوسرا مراد کیا ہے جی؟ الست بربکم، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ جو ہم عالم ارواح میں کر کے آئے، ادھر ہی بیٹھ جائے، آپ سائڈ پہ ہو جائے، ادھر ہو جائے، عالم ارواح میں وعدہ کر کے آئے ہیں۔ تو الست بربکم، تو اللہ تعالیٰ سے وعدہ کیا کہ یا اللہ تو ہی ہمارا رب ہے، تیرے علاوہ ہمارا کوئی بھی اور رب نہیں ہے۔ اور اللہ کو اپنا رب ماننا، اس کا لازمی تقاضا یہ ہے کہ ہم ہر وقت اپنے رب کی اطاعت کریں اور ذرہ برابر بھی اپنے رب کی اطاعت سے ادھر ادھر نہ ہو۔ اب لہٰذا کوئی بھی انسان ہے وہ اللہ تعالیٰ کی بات نہیں مان رہا، اللہ تعالیٰ کی بات نہیں مان رہا، اللہ تعالیٰ کی اس الست بربکم والے وعدے سے انحراف کر رہا ہے کہ وہاں تو وعدہ کر کے آیا کہ یا اللہ تو ہی ہمارا رب ہے، تو نے ہی ہمیں پیدا کیا ہے، تو ہی سب کچھ کرنے والا ہے۔ اب دنیا میں آ کے اس نے اپنے رب کو چھوڑ دیا اور پھر در در پہ جھک رہا ہے، کبھی کسی کے سامنے، کبھی کسی کے سامنے، کبھی کسی کو اپنا سب کچھ کرنے والا مان رہا ہے، اور کبھی دولت کی ضرورت پڑی تو کسی کے سامنے جا کے سجدے شروع کر دیے، اور کبھی بیماری آئی، شفا کی ضرورت پڑی تو کسی کے سامنے جا کے سجدے شروع کر دیے، اور نظر و نیاز غیر اللہ کے نام کی ماننا شروع کر دی۔ تو فرمایا یہ اس نے اللہ سے جو وعدہ کیا تھا اس وعدہ کا خلاف کر دیا۔ فرمایا جس نے یہ وعدہ الست بربکم جو کر کے آیا اس کا خلاف کیا تو بھائی اس نے نہ قرآن سے فائدہ اٹھایا، نہ پیغمبر علیہ السلام کی سنت سے فائدہ اٹھایا، وہ اسی طرح کا اسی طرح رہ گیا۔ یہی بات لکھی ہے معرف القرآن، تفسیر معرف القرآن کے اندر حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا جو آدمی اس رب کے ساتھ جو وعدہ کر کے آیا الست بربکم والا، فرمایا اگر اس نے وہ چھوڑ دیا، دنیا میں آ کر اس نے اللہ کو چھوڑ کے غوروں کی عبادت شروع کر دی، فرمایا وہ اس وعدے سے منحرف ہو گیا۔ جب اس وعدے سے منحرف ہو گیا باقی ساری شریعت پہ عمل کرے تو کیا، نہ کرے تو کیا۔ اس لیے کہ سب سے پہلا وعدہ جو اللہ نے لیا نا وہ سونی لیا، یہ وعدہ لیا کہ مجھے ہی رب ماننا ہے، میرے علاوہ دنیا کائنات میں تیرا کوئی رب نہیں ہے۔ اور یہ رب کا لفظ جو ہے نا اتنا میٹھا ہے، دیکھیں جتنی بھی ہم دعائیں مانگتے ہیں کیا کہتے ہیں؟ ربنا ربنا آتنا، ربنا ظلمنا، ربنا لا تزغ قلوبنا، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ اس لیے کہ رب کے لفظ کے اندر محبت ہے، لفظ رب کے اندر پیار چھپا ہوا ہے کہ ربنا، اے ہمارے رب تو ہی ہمیں پالنے والا ہے، تو ہی سب کچھ دینے والا ہے، یا اللہ ہم تجھ سے مانگتے ہیں۔ اس کے اندر محبت اور پیار چھپا ہوا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے جو عالم ارواح میں وعدہ لیا وہ لفظ رب سے لیا، الہ سے نہیں لیا، کسی اور اپنی صفت سے نہیں لیا، بلکہ رب کے نام سے لیا، تاکہ انسان کو اس بات پر یقین کامل رہے کہ جو پیدا کرنے والی ذات ہوتی ہے وہ کبھی بھی انسان کو عذاب دینے کے لیے پیدا نہیں کرتی، کبھی بھی انسان کو عذاب دینے کے لیے تیار نہیں ہوتی۔ جس نے پیدا کیا وہ ہمیں جو حکم دے رہا ہے عذاب سے بچنے کے لیے حکم دے رہا ہے۔ اللہ کو جی تو پہلی صفت فاسقین کی، فرمایا ينقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، اللہ تعالیٰ سے جو وعدہ کیا اس کو توڑ دیتے ہیں، ایمان والا وعدہ۔ یا دوسرے نمبر پہ الست بربکم جو عالم ارواح میں کر کے آئے اس سے وہ وعدہ مراد ہے۔ دوسری صفت فرمایا وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، اور قطع کرتے ہیں، ختم کرتے ہیں اس چیز کو جس کو ملانے کا حکم اللہ تعالیٰ نے دیا ہے۔
ما امر اللہ به ان یوصل، جس کو اللہ تعالیٰ نے ملانے کا حکم دیا فرمایا اس کو ختم کرتے ہیں، قطع کرتے ہیں۔ اب اس یقطعون سے کیا مراد ہے؟ قطع کرنا، کاٹ دینا، کسی کے ساتھ تعلق کو ختم کر دینا۔ فرمایا سب سے پہلا تعلق انسان کا اپنے رب کے ساتھ ہے۔ فرمایا انسان کا اپنے رب سے جو تعلق ہے، فرمایا یقطعون ما امر اللہ، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا فرمایا انسان میرے ساتھ اپنا تعلق بحال رکھنا، فرمایا میرے ساتھ اپنے تعلق کو قائم رکھنا۔ یقطعون، وہ لوگ رب سے تعلق کو توڑ دیتے ہیں، رب کے ساتھ تعلق نہیں رکھتے۔ اب رب سے تعلق رکھنے کا پہلا جز یہ ہے کہ اپنے رب کو ہر قسم کے شریکوں سے پاک ماننا، وحدہ لا شریک ماننا۔ مولا دنیا میں کوئی تیرے جیسا نہیں، تو کسی جیسا نہیں ہے، جسے ہم نماز میں ادا کرتے ہیں الفاظ فرمایا سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک، مولا تو پاک ہے، دنیا میں کوئی تیرے جیسا نہیں، تو کسی جیسا نہیں ہے۔ اب یہ انسان اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق کو بنا رہا ہے، اور اسی کو حدیث مبارکہ میں ہے فرمایا جس وقت بندہ مومن نماز ادا کرتا ہے اس وقت جب کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، تو اللہ تعالیٰ جواب دیتے ہیں حمیدنی عبدی، فرمایا میرے بندے نے میری حمد و ثنا کی ہے، فرمایا میری تعریف کی ہے، فرمایا الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری بزرگی کو بیان فرمایا ہے کہ دنیا کائنات میں مجھ سے بڑا کوئی نہیں ہے۔ اور جب آگے انسان کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فرمایا یہ میرے بندے نے میرا اور اپنا تعلق بیان فرمایا ہے، فرمایا ایاک نعبد، مولا میں عبادت کرنے والا اچھا لگتا ہوں، تو معبود میرا اچھا لگتا ہے، مشکل میں مدد مانگنے والا لگتا ہوں، اور تو میری مدد کرنے والا ہے میرا مولا۔ اور میں یہ انسان کا اور اللہ تعالیٰ کا تعلق ہے۔ اب ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ اللہ اور انسان کا تعلق ہے۔ اور میں جو انسان عبادت رب کی چھوڑ کے کسی اور کی کرے، اور میں اس نے اپنا تعلق اللہ تعالیٰ سے توڑ دیا۔ اور یہ بھی یاد رکھیے گا میرے پیارے، آج بھی دلہے والا گیا نا تو وہاں میرے دوست ہیں، ان کو میں یہی بات سمجھا رہا تھا، فرمایا کہ ایاک نعبد، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ تو یہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ نماز پڑھنا صرف عبادت ہے، روزہ رکھنا صرف عبادت ہے، جی حج کرنا صرف عبادت ہے، زکوٰۃ دینا صرف عبادت ہے، کہ عبادات تو یہ ساری ہیں، اور ہم یہ عبادات اللہ کے علاوہ کسی کی نہیں کرتے۔ نماز بھی پڑھتے ہیں تو رب کے لیے، زکوٰۃ بھی دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے نام کی، اور میں حج بھی کرتے ہیں تو اسی کے گھر کا، اسی کی رضا کے لیے۔ جناب ہم نماز اسی کی پڑھتے ہیں تو ہم شرک کہاں سے کرتے ہیں؟ اور میرے پیارے اسی طرح بات ہے، نماز عبادت ہے کوئی شک نہیں ہے، فرمایا روزہ بھی عبادت ہے کوئی شک نہیں ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، یہ ساری عبادات ہیں۔ فرمایا اسی طرح دعا مانگنا بھی عبادت ہے، جسے میرے پیارے پیغمبر نے فرمایا الدعاء مخ العبادہ، الدعاء هو العبادہ، فرمایا دعا عبادت کا مغز ہے، دعا ہی اصل عبادت ہے۔ کیا مطلب؟ اپنے رب کو پکارنا، اپنے رب کو بلانا، مشکل گھڑی کے اندر اپنے رب سے مدد مانگنا، فرمایا یہی تو اصل عبادت ہے۔ اور اسے فرمایا ایاک نعبد و ایاک نستعین،
مولا چاہے ہم عبادت کے لیے سر جھکائیں تب بھی تیرے سامنے، چاہے ہاتھ اٹھائیں تب بھی تیرے سامنے، مشکل میں گر جائیں تب بھی تجھ سے ہی مدد مانگے۔ پر میں اب اگر کوئی انسان کسی مشکل میں آ گیا اور مشکل میں آ کے رب کو چھوڑ کے کسی سے بھی مدد مانگ رہا ہے، اس کو اپنا مشکل کشا سمجھ کے، اس کو اپنی مشکل حل کرنے والا سمجھ کے کسی سے بھی دعا مانگ رہا ہے، تو یہ اس نے اپنا تعلق اپنے رب سے ختم کر دیا۔ یکتونا فرمائے وہ تعلق جو اللہ اور انسان کا ہے، جس سے نماز میں وعدہ کیا ہے اس نے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، مولا تیری ہی عبادت کریں گے، تجھ سے ہی مدد مانگیں گے۔ تو یہ عبادت اور مشکل میں مدد مانگنا، یہ ہے انسان اور اللہ تعالیٰ کا تعلق۔ جو اس تعلق کو توڑ دیتے ہیں فرمایا وہ وما یضل به الا الفاسقین، یہ تعلق ٹوٹا تو وہ گمراہ ہو گئے، اللہ نے ان کو ہدایت کی طرف نہیں لانا۔ فرمایا یہ پہلا تعلق انسان کا اور اللہ تعالیٰ کا۔ دوسرا تعلق انسان کا اپنے والدین اور عزیز و اقارب کے ساتھ، یہ بھی اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، فرمایا کہ اپنے والدین سے بھی حسن و سلوک کرنا ہے، اپنے عزیز و اقارب بہن بھائیوں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرنا ہے۔ اور میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يدخل الجنت قاطع، فرمایا سن رکھو جنت کے اندر قطع رحمی کرنے والا داخل نہیں ہوگا۔ فرمایا جو اپنے رشتہ داروں سے تعلق کو توڑتا ہے، جو رشتہ داروں سے تعلق کو ختم کرتا ہے، فرمایا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ تو پہلا اللہ اور انسان کا تعلق، دوسرا والدین اور رشتہ داروں سے تعلق، تیسرا انسان کا تعلق ہوتا ہے پڑوسی سے۔ فرمایا جو پڑوسی سے اچھا سلوک نہیں کرتا، اپنے ہمسائے کا خیال نہیں رکھتا، فرمایا وہ بھی یقطعون، فرمایا وہ قطع کر رہا ہے اس چیز کو جس کو اللہ نے ملانے کا حکم دیا۔ اور حدیث پاک بھی سنیے گا، میرے پیارے پیغمبر نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے ہاں قیامت کے دن سب سے برا آدمی وہ ہوگا کہ جس کی شرارتوں سے اس کا ہمسایہ محفوظ نہیں ہے۔ اور ہم کیا کرتے ہیں ہمارے معاشرے میں؟ تو یہ ہے جی کہ سب سے پہلے دھوکہ دینا ہی پڑوسی کو ہے، چاہے وہ مال کا ہو، چاہے وہ جان کا ہو، یا چاہے وہ عزت کا ہو۔ اور میں ہم نے سب سے پہلے دھوکہ دینا ہی پڑوسی کو ہے، شروع ہی اپنی شرارت وہاں سے کرنی ہے۔ جی اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو فرمایا پڑوسی کے ساتھ تعلق، یکتونا انسان کا تعلق تیسرے نمبر پہ ہمسائے سے ہے۔ تو فرمایا یہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تعلق بنانے کا۔ فرمایا اور دوسری حدیث پاک فرمایا وہ انسان قطعاً کامل مومن نہیں ہو سکتا، وہ انسان قطعاً مومن نہیں ہو سکتا، فرمایا جو خود تو سیر ہو کے کھائے، خود تو پیٹ بھر کے کھا لیا، اور اس کا پڑوسی بھوک کی حالت میں وقت گزار رہا ہے۔ تو فرمایا یکتوون ما امر اللہ، فرمایا جو انسان قطع کرتا ہے جس کو اللہ نے حکم دیا ملانے کا، تو تعلق اللہ سے، والدین سے، جی فرمایا رشتہ داروں سے اور ہمسایوں سے، اور چوتھے نمبر پہ فرمایا مسلمان کا تعلق عام مسلمانوں سے، یہ بھی اللہ تعالیٰ نے حکم دیا۔ میرے پیارے پیغمبر نے فرمایا لا تدخلوا الجنت، فرمایا تم کبھی بھی جنت میں داخل نہیں ہو سکتے حتی تؤمنوا، یہاں تک کہ تم ایمان لے آؤ۔ جب تک ایمان نہیں لاؤ گے اس وقت تک اللہ تعالیٰ تمہیں جنت میں داخل نہیں کرے گا۔ اور پھر صحابہ کرام کو فرمایا میں تمہیں بتاؤں
ایمان کے بعد فرمایا کون سی چیز ہے جو تمہیں جنت میں لے کے جائے گی؟ فرمایا اس وقت تک تم ایمان بھی قبول نہیں کر سکتے حتی اذا تحابوا، جب تک آپس کے اندر محبت نہیں رکھو گے، جب تک ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان سے اچھا تعلق نہیں ہوگا۔ فرمایا میں تمہیں بتاتا ہوں تمہارے اندر محبت کیسے پیدا ہوگی۔ فرمایا افشوا السلام، فرمایا آپس میں ایک دوسرے کو سلام زیادہ کیا کرو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور پھر صحابہ کرام کیا چل رہے ہوتے ہیں نا، راستے میں سفر پہ جا رہے ہوتے ہیں، اور اگر راستے میں کوئی درمیان میں درخت آ گئے، ایک صحابی ادھر سے گزرا دوسرا ادھر سے گزرا، پھر جب آمنے سامنے ہو پھر جلدی سے کہا السلام علیکم، جی السلام علیکم۔ یہ اتنی بڑی سلامتی والی دعا ہے، اس سے آپس میں محبت پیدا ہوتی ہے۔ ایک واقعہ یاد آ گیا، ایک دن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں بیٹھے ہوئے اور شکایت کی اس بات کی، فرمایا یا رسول اللہ آج سے پہلے جب بھی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ مجھ سے ملتے تھے تو میرے سلام کرنے سے پہلے مجھے سلام کرتے تھے، لیکن آج جب مجھے ملے تو میں نے نوٹ کیا کہ انہوں نے سلام نہیں کیا، پہلے میں نے سلام کیے۔ وہ ملے خاموش ہو گئے، میں نے پھر سوچا انہوں نے سلام نہیں کیے تو میں نے سلام کیے۔ یا رسول اللہ ذرا دیکھیں، حضرت علی سے پوچھیں کوئی ناراضگی تو نہیں ہے؟ دیکھیں نا صحابہ کرام کا آپس میں تعلق دیکھیں کہ چھوٹی چھوٹی باتیں کس طرح ایک دوسرے کی نوٹ کرتے ہیں۔ اور بھائی جہاں محبت ہوتی ہے تو چھوٹی چھوٹی باتیں محسوس ہوتی ہیں نا، ایسے نا جہاں پیار ہوتا ہے محبت جہاں تعلق جتنا زیادہ ہوتا ہے وہاں اتنی چھوٹی چھوٹی باتیں محسوس ہوتی ہیں، جہاں تعلق ہی نہیں ہے تو وہاں کیا محسوس ہوتا ہے؟ کوئی ملے تب خیر ہے، نہ ملے تب خیر ہے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سلام نہیں کیا، حضرت ابو بکر صدیق کو محسوس ہوا، فوراً آ کے اللہ کے پیارے پیغمبر سے عرض کیا یا رسول اللہ میرے بھائی علی سے پوچھے کوئی ناراضگی ہے مجھ سے، کیوں نہیں سلام کیا؟ آپ نے حضرت علی کو بلایا، فرمایا علی یہ آپ کی شکایت آئی ہے، ابو بکر صدیق لے کے آئے، کیا مسئلہ ہے، آپ نے کیوں نہیں سلام کیا؟ اب جواب سنیے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یا رسول اللہ کعبہ کے رب کی قسم ہے کوئی ناراضگی نہیں ہے، اصل میں بات یہ ہے یہ جو رات گزری ہے نا اس رات میں مجھے خواب آئے اور خواب میں کیا دیکھتا ہوں کہ جنت کی اللہ تعالیٰ نے مجھے کچھ نظارے کروائے اور اس میں بہت خوبصورت محل میں نے دیکھا، اور میں نے اپنے ساتھ والے سے پوچھا بتائیں کہ یہ محل کس کا ہے؟ تو انہوں نے کہا جی جو آدمی سلام میں پہل کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو یہ محل عطا فرمائیں گے۔ کہتے جب حضرت ابو بکر مجھے ملے نا تو میرے دل میں یہ خواہش تھی کہ وہ محل میں نہیں لینا چاہتا، وہ محل میں ابو بکر کو دینا چاہتا ہوں، تو اس لیے میں نے سلام کے اندر پہل نہیں کی، میں نے کہا ابو بکر سلام میں پہل کرے تاکہ وہ محل ابو بکر کو مل جائے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ تو یہ باتیں محبت کی ہیں کہ نفرت کی ہے؟ جی جو کہتے ہیں جی آپس میں نفرتیں تھی اور دشمنیاں تھی اور یہ ہے اور وہ ہے اور فلاں ہے ڈھنگا، ساری من گھڑت کہانیاں اور قصے، سب کے ساتھ من گھڑت قصے اور کیا سے کیا۔ اور میرا بھائی میری بات یاد رکھے، ایک مثال ہے بخاری شریف کی کوئی ایسی حدیث آ جاتی ہے، بخاری میں بڑی بات کرنے لگا ہوں، اگر توجہ ہوگی تو آپ کو بات سمجھ آئے گی، اور جس کو بات سمجھ آئے وہ آگے نقل کرے، بات سمجھ نہ آئے تو بالکل نقل نہ کرے۔ ایک مثال ہے، ایک حدیث مبارک بخاری شریف کے اندر ہے لکھی ہوئی، کوئی بھی حدیث ہو سکتی ہے، اور اس حدیث مبارک میں ایک ایسا مضمون آ گیا کہ اس میں ایک بات ہے اور دوسری طرف قرآن مجید کی ایک آیت ہے، اور وہ دونوں مضامین آپس میں ٹکرا رہے ہیں، قرآن کچھ کہتا ہے اور حدیث اس کے مخالف کہتی ہے۔ تو اب بتائیں آپ کا ایمان کیا کہتے ہیں، آپ کسے مانیں گے؟ پہلے جی کسے مانیں گے؟ قرآن کو مانیں گے نا، قرآن کو مانیں گے۔ کیوں بھائی؟ پہلا نمبر قرآن کا ہے، دوسرے نمبر پہ حدیث ہے، اور پھر ساتھ میں ہر آدمی اس بات کو سمجھ سکتا ہے کہ بھائی وہ حدیث ہی نہیں ہے جو قرآن کے خلاف ہے، اس لیے کہ پیغمبر قرآن کے خلاف بولتا نہیں ہے۔ وما ينطق عن الهوى
ان هو الا وحی یوحا، فرمایا میرا پیغمبر اپنی خواہش سے نہیں بولتا، میرا پیغمبر وہ کہتا ہے اس پر جو رب کی طرف سے وحی نازل ہوتی ہے۔ تو تم لاکھ حدیثیں اور لاکھ راوی لے آؤ اس بات پہ کہ ایک نے لکھا ہے جی حضرت ابو بکر کی دشمنی تھی حضرت علی سے، دوسرے نے لکھا ہے جی انہوں نے جنگ کی تھی، انہوں نے حق نہیں دیا، انہوں نے یہ نہیں کیا، انہوں نے وہ نہیں کیا، اور میں ساری باتیں تیری اٹھا کے تیرے منہ پہ ماروں گا اور تجھے جواب میں رب کا قرآن پیش کروں گا کہ رب کا قرآن کہتا ہے رحماء بینہم، رحماء بینہم، کہ رب نے فرمایا کہ میرے پیغمبر کے جو صحابہ ہیں وہ آپس میں شیر و شکر ہیں، آپس میں پیار اور محبت کرنے والے ہیں، ان میں آپس میں دشمنی ہو ہی نہیں سکتی، اور تیری روایتیں میں تیرے منہ پہ مار کے رب کے قرآن کو سینے سے لگاؤں۔ یہ آج بھی میں یہ دیکھ رہا تھا، وہ ایک قریب دوست نے مجھے بھیجا ہے، وہ جو آج کل جو بڑا مرزا جہلمی، وہ اللہ تعالیٰ اسے ہدایت ہے، ہم تو دعائیں کر سکتے ہیں، بڑے بکواس کرتا ہے، آج وہ آ کے صحابہ اکرام کی جو ہے نا ڈویژن کر رہا ہوتا ہے، تقسیم کر رہا ہوتا ہے، جی یہ اس درجے کا مومن تھا، یہ اس درجے کا مومن تھا، یہ اس درجے کی جنت میں ہوگا، اور تو بڑا آیا درجے بنانے والا بھائی، جب رب نے کہہ دیا سورۃ حدید میں کلن وعد اللہ الحسنی، کل کا کیا معنی ہے؟ سارے، کلن سارے کے سارے، اور دوجا کل نہ سمجھائے، کل خانی والا نہیں، کلن کلن سب کے سب، سب کے سب، وعد اللہ الحسنی، میں نے سارے صحابہ کرام کے ساتھ جنت کا وعدہ کیا، اور رب کہتا ہے سب کے ساتھ کیا ہے، تجھے کیا تکلیف ہے؟ تو خدا نال جھڑا لا من کے حاجی صاحب، جس رب نے کہہ دیا ہے کہ میں نے سب کے لیے جنت لکھ دی، تو ادھر بکواس کرتا ہے رب نال جھڑا لا، کہ جس نے قرآن میں کہہ دیا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ تو عرض میں کر رہا تھا کہ اللہ کے پیارے پیغمبر نے فرمایا کہ جب تک تم مومن نہیں ہوں گے اس وقت تک جنت میں نہیں جاؤ گے، اور مومن کب نہیں مکمل بنو گے؟ جب تم آپس میں محبت نہیں کرو گے، اور آپس میں محبت کا نسخہ میرے پیغمبر نے فرمایا میں بتاتا ہوں، فرمایا افشوا السلام، سلام کیا کرو؟ عام کرو، سلام عام کرو، فرمایا اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کے اندر محبت کو پیدا فرمائے گا۔ اور دوسری حدیث ہے میرے پیارے پیغمبر نے فرمایا افشوا السلام، فرمایا تعریف ومن لم تعریف، فرمایا ہر اس کو سلام کر جسے تو جانتا ہے تب بھی، جسے نہیں جانتا تب بھی، فرمایا تو نے سلام اللہ کی رضا کے لیے کرنا ہے، منہ ملازے نہیں رکھنے۔ اللہ جی، تو آ جائیں جناب اب واپس، تو یکتمون ما امر اللہ، فرمایا چوتھا تعلق مسلمان آدمی کا عام مسلمانوں کے ساتھ، فرمایا ان تعلقات میں جو اللہ کا اور انسان کا ہے، جو والدین کا اور انسان کا ہے، جو قریبی رشتہ داروں کا اور انسان کا ہے، فرمایا جو ہمسایوں کے ساتھ ہے، جو مسلمان کا مسلمان کے ساتھ ہے، فرمایا اگر ان تعلقات کے حقوق کو ادا کرتا ہے اسی کا نام شریعت اسلام ہے۔ اللہ اکبر۔ اسی حقوق کی ادائیگی کا نام اسلام ہے، اسی حقوق کی ادائیگی کا نام اللہ تعالیٰ نے اسلام رکھا ہے۔ فرمایا جو ان میں کوتاہی کرتا ہے، جو اللہ کا حقوق، اللہ کا حق ادا نہیں کرتا، فرمایا والدین کا نہیں کرتا، عزیز و اقارب کا نہیں کرتا، ہمسایوں کا نہیں کرتا، مسلمانوں کے حقوق ادا نہیں کرتا، فرمایا حقوق ادا نہ کرنے کی وجہ سے زمین پہ فساد ہوتا ہے، اسے فرمایا وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، فرمایا حقوق کی عدم ادائیگی کی وجہ سے زمین پہ فساد برپا ہو جاتا ہے۔ فرمایا یقیناً آپ معاشرے میں نظر دوڑا کے دیکھ لیں، بھائی کا بھائی سے جھگڑا ہے تو حقوق کی ادائیگی نہیں ہوئی، فرمایا میرا حق تھا وراثت میں، بڑے یا چھوٹے بھائی نے نہیں دیا، فرمایا بہنوں کے بھائیوں کے ساتھ جھگڑے ہیں، تعلقات ختم ہوئے تو حق کی ادائیگی نہیں ہوئی، یا بھائی کی طرف سے یا بہن کی طرف سے، فرمایا اگر وقت کی حکومت حقوق ادا نہیں کر رہی، اس کے خلاف بھی احتجاج ہو رہے ہیں، تو بات ادھر جھگڑا ہے،
حقوق ادا نہ ہونے کا، نہ حق مل رہے ہیں، نہ حق دیے جا رہے ہیں، نہ کوئی فرض ادا کرنے کے لیے تیار ہے، نہ کسی کو کوئی حق دینے کے لیے تیار ہے۔ جب حق ادا نہیں ہوں گے تو یفسدون فی الارض، زمین میں فساد ہوگا۔ اور فساد کسے کہا جاتا ہے؟ اور میں امن و سکون کا تباہ ہو جانا، امن و سکون کا تباہ ہونا، اور میں اسے فساد کہا جاتا ہے۔ اور بڑی مثال دیتا ہوں آپ کو، میاں بیوی نے ایک دوسرے کے حق ادا نہ کیے تو فساد ہو گیا۔ کیا ہو گیا جی؟ فساد ہو گیا۔ خامد ادا کرتا ہے، بیوی ادا نہیں کرتی، بیوی ادا کرتی ہے، خامد ادا نہیں کرتا، تو فرمایا حقوق کی عدم ادائیگی فساد کا باعث بن گیا۔ اور یہ ایسا فساد ہے، فرمایا میاں بیوی کے درمیان یہ ایسا فساد ہے میرا بھائی، حدیث مبارک یاد آ گئی، میرے پیارے پیغمبر کی حدیث مبارک ہے، فرمایا ایک دن شیطان ابلیس نے اپنا تخت پانی کے اوپر لگایا، پانی کے اوپر تخت لگایا، اور اپنے سارے کے سارے کارندوں کو فوراً حاضر ہونے کا حکم دیا۔ فرمایا جاؤ سب کو بلا کے لے آؤ، میں سب کا امتحان لینا چاہتا ہوں، بتاؤ آج تم سب نے کون کون سا کام کیا ہے۔ فرمایا سارے کے سارے بتا رہے ہیں۔ ایک مثلاً کہتا ہے جی فلاں آدمی نماز کے لیے جا رہا تھا، میں نے اس کے دل میں وسوسہ ڈالا، کیا کرتا ہے نماز پڑھ کے، اللہ تیرے سجدہ تے نہیں رکھی، اللہ نے تیری نمازوں پہ نہیں رکھی ہے، کیا کرتا ہے نماز پڑھ کے، چھوڑ یار نماز کو، میں نے اسے نماز سے روکا۔ شیطان نے بات سنی، کہتے ہیں کام تو ٹھیک کیا لیکن مزہ نہیں آیا جی، مزہ نہیں آیا، کام تو کیا ہے۔ ایک نے کہا جی میں نے روزے سے روکا، ایک نے کہا جناب بچہ قرآن پڑھنے کے لیے جا رہا تھا، میں نے اسے نہیں جانے دیا، روک دیا۔ ایک نے کہا ہوگا مثلا کوئی آدمی درس قرآن کے لیے آ رہا ہے، میں نے اسے روک دیا، کیا کرتا ہے درس پہ جا کے قرآن کو سمجھ کے کیا کرتا ہے بادشاہ، چھوڑ قرآن کو سننا کیا ہے، آئے آپ کو گپوں میں بٹھاتا ہوں، یہاں کتنی مزے کی گپیں لگ رہی ہیں، ہنسی مزہ ہو رہے ہیں، وہاں تو کوئی ہنسنے والی بات ہی نہیں ہے، سیریس بیٹھ کے قرآن کو سمجھنا ہے، چھوڑ وہاں مزہ نہیں آئے گا، ادھر آ تجھے گپیں سناؤں، یہ بوتل پی لے، یہ فلاں کر لے، یہ فلاں کر لے۔ یہ سارے شیطان کے دھندے ہوتے ہیں انسان کو گمراہ کرنے کے لیے۔ سب کی باتیں سنی شیطان نے، شیطان کہتے یار کم تو ٹھیک ہے لیکن مزہ نہیں آیا، مزہ نہیں آیا۔ ایک چھوٹا سا شیطونگڑا، چھوٹا سا شیطان الگ سا بیٹھا ہوا ہے، شیطان نے اس کی طرف دیکھا اور سنا تو کہ کیتا جے، کہتے ہیں بادشاہ میں نے کیا کر، اتنے بڑے بڑے بیٹھے ہیں، ان کے کاموں سے تجھے مزہ نہیں آیا، میرے کام سے کہاں آئے گا، اور بتا تو سے کیا کیا ہے۔ وہ شیطونگڑا کہتا ہے چھوٹا سا جی میں نے میاں بیوی کے درمیان جھگڑا کروا دیا ہے۔ کیا کیے؟ میاں بیوی کے درمیان جھگڑا کروا دیا ہے۔ ایسے ہاتھ کرتا ہے اور تو تا میرے ہاں نہ لگ، تو تا ہاں ہی ٹھار دیتا ہے، تو نے تو بڑا اچھا کام کیا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ حقوق کی عدم ادائیگی فساد کا باعث بنتی ہے، اور جب فساد آتا ہے تو پھر سکون خراب ہوتا ہے، امن خراب ہوتا ہے، اور میاں بیوی کے آپس کے حقوق کی ادائیگی نہ ہونا یہ ایسا فساد ہے جو دو آدمی نہیں بلکہ دو خاندانوں کے درمیان ہوا کرتا ہے۔ تو فرمایا یفسدون فی الارض، زمین میں فساد ہوگا کب ہوتا ہے؟ جب حقوق کی ادائیگی، یقین جانے نا کاش کہ قرآن مجید کو کچھ سمجھانے والا اور پھر سمجھنے والے کچھ ذوق رکھنے والے ہو۔ ہم تو صرف خانہ پوری کر رہے ہیں نا، صرف خانہ پوری کر رہے ہیں کہ ہمارا نام شمار ہو جائے ان میں جو قرآن کی خدمت کرنے والے ہیں، بس یہ ایک لالچ ہے رب کی رحمت سے کہ قیامت کے دن ہمارا انہی لوگوں میں نام آ جائے
کہ بھئی جو میرے قرآن کی خدمت کرتے رہے ہیں بس یہی ہمارے لیے کافی ہو جائے گا، یقین جانے مگر نہ دو چار سے دنیا واقف ہے، گمنام نہ جانے کتنے ہیں۔ تو مزے کی جو بات قرآن مجید کو ایسے سمجھایا جائے نا تو پھر سننے میں بھی مزہ، سمجھانے میں بھی مزہ۔ افسوس کہ ہم نے قرآن کو سمجھ لیا یہ صرف مویاں والی کتاب ہے جی، ابے دی جیت نہیں نکلتی پئی اور چاہو سورہ یاسین تے پڑھو مرے پرا تے جان چھوڑے ساری جی، ہم نے یہ سمجھا ہے جان نہیں نکل رہی نا سورہ یاسین پڑھے جو مرے۔ ہائے افسوس میرے مسلمان، تجھے یہ پتہ چل جائے کہ یہ قرآن مردوں کے لیے نہیں آیا، قرآن زندوں کے لیے آیا ہے۔ یہ قرآن زندوں کے لیے نازل ہوا ہے، مردوں کے لیے نہیں آیا۔ اور ہم کیا کرتے، ہم نے قرآن کے ساتھ سلوک بڑا اچھا کیا۔ شاید کہ میں نے پچھلے سال ربیع الاول میں جو ہمارا پروگرام ہوا تھا سالانہ 12 ربیع الاول کا، اس وقت میں نے ایک بات کی تھی، آج پھر وہ بھی ذہن میں آ گئی۔ ایک انگریز شاعر ہے، اس نے انگریزی میں ایک نظم لکھی ہے اور نظم کا اس نے عنوان دیا ہے مسلمان۔ اور پھر اس نے جو نیچے نظم لکھی ہے نا بڑا عنوان دے کے یقین جانے حیران کر دیا ہے۔ اس نے کہا ہے نظم جو ہے وہ نثر کی طرز پہ ہے نا، ایسے نثر کے الفاظ ملا کے اس نے کہا میں مسلمانوں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، میرا سوال یہ ہے کہ جس حالت میں آپ زندگی گزار رہے ہیں، جس نہج پہ آپ زندگی گزار رہے ہیں، اگر مثلا اسی وقت تمہارے پاس تمہارا پیغمبر آ جائے، اسی وقت تمہارے پاس تمہارا پیغمبر آ جاتا ہے، کہتے ہیں کسی مسلمان کے دروازے پہ گیا، دستک جی، ہاں جی، فوراً تم باہر آئے، دیکھا جی او اللہ کے پیغمبر آئے ہوئے اب آپ کے دروازے پہ، کہتے ہیں جی اللہ کے پیارے پیغمبر کو اب دو چیزیں ہیں، آپ اندر لے کے جائیں گے یا نہیں جائیں گے؟ اگر نہیں جائیں گے تو تمہارا ایمان نہیں رکتا، ایمان نہیں بچتا کہ اللہ کے پیارے پیغمبر کو گھر کیسے نہیں لے کے جائیں گے جی، اور وہ کہہ رہے ہیں میں آپ کے گھر آنا چاہتا ہوں۔ اگر اندر لے کے نہیں جائیں گے تو کافر ہو جائیں گے، اور اگر لے کے جائیں گے تو تمہارے گھر کا جو ماحول ہے جی، تمہارے گھر کا جو ماحول ہے تو پیغمبر کو کیا منہ دکھائیں گے؟ ایک دوسری بات کہتے ایک مثال ہے، آپ پیغمبر کو گھر لے رہے ہیں اور پیغمبر نے آ کر آپ سے مانگ لیا قرآن، اب اگر نہیں دیں گے تو کافر بنیں گے، اور اگر دیں گے تو جو حال آپ نے قرآن کے ساتھ کیا ہے تو پیغمبر کو کیا منہ دکھاؤ گے؟ تو ہم نے حال تو بڑا اچھا کیا ہے، قرآن پاک کے ساتھ سلوک بڑا اچھا کیا ہے، ایک تو مردوں والی کتاب بنا دی ہے اسے کہ مویا والی کتاب ہے جی، مرتے وقت سورہ یاسین پڑھا دو، اور پھر اگر کسی کی روح بڑی مشکل سے نکلی ہے، جس طرح بھی نکلی ہے جی، پھر اس کی قبر پہ جا کے 10-12 مولویوں کو لے جاؤ، طالب علموں کو لے جاؤ، قبر پہ قرآن پڑھا جائے، اس کے علاوہ اور کوئی بھی، ہاں جو زیادہ کیتا تھا شبینہ پڑھا دیتا جی، سپیکر پہ ساری رات پورے محلے رکے تو سمجھ نہیں دے رہا، مولوی صاحب شبینہ پڑھے، کوئی آدمی بیچارہ مہینے کے بعد چھٹی آئے ہیں، اب وہ قرآن سنے یا فرض پورے کرے، کدھر جائے وہ جی؟ کیا تماشا بنایا یار لوگوں نے قرآن مجید کے ساتھ، پھر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ ہم نے قرآن کو بنا لیے ایک مویا والی کتاب ہے، اور میرے دوست قرآن زندوں کے لیے نازل ہوئے، یہ قرآن مردوں کے لیے نہیں آیا، زندگی میں اس کے ساتھ بنا کے رکھیں، زندگی میں اس کو سمجھیں، اس کو پڑھیں، آپ کو مرتے وقت کسی اور چیز کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی جی، کسی کو کہنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، آپ کی زبان پہ خود بخود رب کا قرآن ہی جاری ہوگا۔ اور کتنا ہم نے دیکھا ہے، ایک نہیں کتنے خوش نصیب اسی طرح دیکھے ہیں جو قرآن مجید سے بنا کے رکھی ہے انہوں نے۔ یہ ادھر ہمارے جاننے والے تھے، دور سے رشتہ دار تھے، کل میں فوتگی ہوئی ہے تو کل میں اس کی تعزیت کے لیے گیا ہوا تھا، تو وہ بتا رہے تھے اس کی موت کا کہ وہ فوت کیسے ہوئے ہیں، یقین جانے رشک آ رہا تھا اس کی موت کا سن کے، رشک کاش کہ ہماری بھی ایسی ہو جائے۔ کہا جی 23 روزہ تھا، 23 روزہ، اس نے یہ معمول بنایا تھا کہ 15 روزے تک نا حافظ قرآن تھا، اس نے 2 قرآن مجید سنا دیے، 15 روزے میں 2 قرآن مجید سنائے،
5 دن تھوڑا ریسٹ کیا اور پھر 20ویں روزے کو اعتکاف میں بیٹھا۔ اعتکاف میں بیٹھ کے اس کا معمول تھا ہر روز کے 10 پارے پڑھنے ہیں، 10 پارے قرآن کی تلاوت کرنی ہے۔ کہتے قرآن کی تلاوت کر رہا تھا، عصر کی نماز کے بعد کہ یار میرے تھوڑے نا کمزوری آ گئی ہے آج گرمی کی وجہ سے، جس طرح بھی میں تھوڑا لیٹتا ہوں۔ کہتے قرآن پڑھتے پڑھتے عصر کی نماز پڑھ کے نا قرآن پڑھتے پڑھتے سو گیا، اور قرآن پڑھتے پڑھتے سویا اور پھر اٹھا نہیں، قرآن پڑھتے پڑھتے سویا۔ ساتھی بتا رہے کہتے جی قرآن کی تلاوت کر رہا تھا اور سو گئے، اسی طرح زبان پہ قرآن ہے، سو گیا۔ جب روزہ کا ٹائم ہوا افطار کا، ہم جائیں اٹھانے کے لیے، حاجی صاحب اٹھے حافظ صاحب دنیا میں ہوتے تو اٹھتے۔ اور میرے دوست، جس حالت میں موت آئی ہے قیامت کے دن اسی حالت میں اٹھایا جائے گا۔ اب قیامت کے دن اٹھے گا، رب کا قرآن اس کی زبان پہ اسی طرح جاری ہوگا، اور جو قرآن پڑھتا ہوا اٹھا میرے پیارے، تو پھر اسے کیا ضرورت ہے حساب کی؟ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے بس اقرا ورتقِ ورتل کما ترتل فی الدنیا، فرمائے بس یہ قرآن پڑھتا جا اور جنت کی سیڑھیاں چڑھتا جا، جہاں قرآن کی بناس کی سین ہوگی جنت میں وہ تیرا مقام ہوگا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جی تو فرمائے وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، حقوق کی عدم ادائیگی کی وجہ سے دنیا میں فساد ہوتا ہے۔ اولئک هم الخاسرون، فرمائے یہی لوگ ہیں اپنا نقصان کرنے والے، یہی لوگ ہیں خسارہ اٹھانے والے۔ فرمائے جنہوں نے اپنا نقصان کیا ہے تو قرآن سے تعلق نہیں بنایا، قرآن کے حقوق کی ادائیگی نہیں کی، قرآن اور اپنے رب سے تعلق کو قائم نہیں رکھا، فرمائے یہی لوگ ہیں نقصان اٹھانے والے۔ اللہ اکبر۔ اگلی 2 آیات بھی تھی تو صحیح لگتا ہے، کوئی آج ایک ہی آیت پہ تفصیل قدرے زیادہ ہو گئی ہے، تو اگلی 2 آیات رہ گئی ہیں، صرف ایک ہی آیت آج ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے دعا فرمائے جتنا آپ حضرات کے سامنے حق بیان ہوا، اللہ تعالیٰ وہ اپنی بارگاہ کے اندر قبول و منظور فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اس بیان کو میرے لیے، آپ سب حضرات کے لیے آخرت کی نجات کا ذریعہ بنا دے۔ اور دعا ہے رب کائنات سے کہ وہ رب ہمارا تعلق جو ہے وہ اسی طرح قرآن مجید سے لگا کے رکھے، اور ہمیں قرآن مجید سے حقیقی محبت اور عشق نصیب فرما دے، کہ اتنا محبت اور عشق ہو کہ جب تک قرآن کو سمجھے نہیں اس وقت تک ہمیں سکون نہ آئے، تو تب مزہ ہے، تب اس تعلق کا مزہ بنے گا۔ بہرحال انشاءاللہ یہ نظام اگر میری زندگی ہے تو جاری و ساری رہے گا۔ کوشش کیا کریں، خود بھی دوست احباب کو ضرور دعوت دیا کریں، ضرور دعوت دیا کریں۔ دیکھیں آپ نے دعوت دے دی، وہ آئے نہ آئے اس کا مقدر نصیب ہے، لیکن آپ کا دعوت دینا اور پہنچانا حق بنتا ہے۔ تو اپنے دوست احباب کو، اپنے محلے میں جتنے بھی نئے لوگ ہیں، ہر ایک کو دعوت دے کے نہیں آئے۔ بھائی ہم کسی کو کسی جماعت کی طرف دعوت نہیں دیتے، کسی کو نہیں کہتے کہ جی آپ فلاں بن جائیں، بس رب کا قرآن سمجھاتے ہیں، اور جب یہ سمجھ آ گیا نا پھر یہ بھی سمجھ آ جائے گی کہ سچی بات کس کی ہے اور میں نے کس کے ساتھ چلنا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ من کی توفیق عطا فرمائے۔